اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک نہیں یعنی فلا نہیں وربک تمہارے پروردگار کی قسم وربک یہ واو آئے گا اچھا واو قسمیہ جا رہا اس کو کہتے ہیں واو قسمیہ جا رہا ہم پڑھیں گے واو قسم کے لیے بھی آتا ہے وربک تو قسم ربی آیا اس لیے وربک تمہارے پروردگار کی قسم لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم کہ یہ لوگ لا یؤمنون یہ اس مومن نہیں ہو سکتے حتی یہاں تک کہ یحکموک فیما شجر بینہم کہ جب تک کہ یہ تمہیں حاکم نہ بنا دیں یعنی فیصل نہ بنا دیں یعنی تمہیں حاکم نہ بنا دیں کیا مطلب فیصلہ کرنے والا نہ بنا دیں حتی یحکمو کا اصل میں یحکمو نہ تھا ان مقدر ہے اس کے بعد تو نون گر گیا حتی یحکمو کا یہاں تک کہ آپ کو فیصل نہ بنا دیں کس چیز میں فی ما شجر بینہم اپنے باہمی جھگڑوں کے اندر ٹھیک ہے نا شجر بینہم جو جھگڑے ان کے درمیان اٹھے ہیں تو ان کے درمیان ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما اور پھر تم جو کچھ فیصلہ کرو اس کے بارے میں اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں حرج تنگی محسوس نہ کریں مما قضیتا جو آپ فیصلہ کر دو وَيُسَلِّمُوا تسلیما اور اس کے آگے مکمل طور پر سر تسلیم خم نہ کر دیں تو یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے کامل مومن جب تک کہ یہ آپ کو اپنے فیصلوں کے لیے حکم نہ بنا دیں اور جو آپ فیصلہ کریں اس کے اندر کیا نہ ہو ان کے دلوں میں ذرا بھی کوئی تنگی محسوس نہ ہو اس میں سے یہ جو ہے تو یہ مومن کی نشانی یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اللہ کے رسول کی جب بات آ گئی تو بات ختم ولو انا كتبنا علیہم ولو انا ٹھیک ہے نا اگر ولو انا كتبنا علیہم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل منهم ولو انا كتبنا علیہم اور اگر ہم ان کے لیے یہ فرض قرار دے دیتے کیا ان اقتلوا ان اقتلوا ٹھیک ہے نا تو اقتلوا سے جو تھا نا تو ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ ما فعلوه الا قلیل منهم تو ان میں سے بہت ہی تھوڑے یعنی ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا اس پر کوئی بھی عمل نہ کرتا ولو انہم فعلوا اور اچھا جی ما یعظون به لکان خیرا لهم واشد تثبیتا تو اور جس بات کی انہیں نصیحت کی جا رہی ہے اگر یہ لوگ اس پر عمل کر لیتے تو ان کے حق میں کہیں بہتر تھا لکان خیر لهم اشد تثبیتا اور خوب ثابت قدمی پیدا کر دیتا ان کے اندر سے یہ اسی کے اوپر یہ ہے ٹھیک ہے نا تو دیکھو اصل میں یہ کیا تھا یہ بنی اسرائیل کے حوالے سے ہم پیچھے بھی پڑھ کے آئے ہیں کہ بنی اسرائیل کی حرکتیں اس قسم کی تھی کہ ان کو کیا کرنا پڑتا تھا ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر احکام بھی کیا تھے بڑے سخت ان کو احکام دیے گئے تھے ٹھیک ہے نا اب یہ جو یاد ہے وہ بکرے کی جو انہوں نے کیا کیا جب گائے کو انہوں نے وہ کیا تو انہوں نے کہا گیا کہ دوسرے کو کیا کرو پھر قتل کرو ٹھیک ہے نا تو یہ اس میں سے ٹھیک ہے نا تو اگر کوئی اور ان پہ ہوتا ٹھیک ہے نا تو اور پھر اسی طرح ہی تو بنی اسرائیل کو تو یہ دیا گیا تھا ٹھیک ہے نا قتل کرنا تھا تو اگر کیا کر دیا جاتا ابھی اگر کیا ہوتا اگر یہ حکم جو ہے نا ابھی دیا جاتا یعنی ٹھیک ہے نا تو پھر مسلمانوں کے لیے بھی کیا ہونا تھا یہ مسئلہ بڑا سخت ہو جانا تھا ٹھیک ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ اب جو احکام دیے جا رہے ہیں وہ تو بڑے آسان احکام ہیں تمہارے لیے ٹھیک ہے تو تم سیدھے سادے کیا ہے بھائی تمہارے پہ تو مشکل احکام ہے ہی نہیں ہے تو اب صحیح طرح فرما برداری وہ کرو ٹھیک ہے نا تو ٹھیک ہے نا تو یہ اس میں سے آ گیا تو اس میں سے آ گیا کہ جناب مسلمانوں کو کیا کیا گیا ہے تو مسلمانوں کو تو احکام جو تھے وہ کیا دیے گئے آسان سے دیے گئے و ایزن تو اس صورت میں اس ٹھیک ہے نا ایزن جو ہے نا تو تب پھر تب ٹھیک ہے نا تو وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا اور اس صورت میں ہم انہیں خود اپنے پاس سے یقیناً اجر عظیم عطا کرتے ہو اس وقت لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا ٹھیک ہے نا اپنی طرف سے اجرًا عظیما ایک بڑا اجر ان کو عطا کرتے وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور انہیں ضرور لَهَدَيْنَاهُمْ لام تاکید کے لیے اچھا تو انہیں ضرور
ٹھیک ہے نا. اب آپ کہو کہ جناب استاد جی وہ تو شد نہیں آیا اپنے اس میں سے، تو خیر ہے، لام تاکید کے لیے آیا ہوا اس لیے. اور انہیں ضرور بالضرور صراط مستقیمہ سیدھے راستے تک پہنچا دیتے. یہاں پہ کیا تھا، ہدایت کے معنی میں نے پہلے بھی بتائے تھے، یہاں پہ پہنچانے کے معنی کیے گئے. ایک ہے اراۃ الطریق، راستہ دکھانے کے معنی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، ایصال المطلوب کے معنی کیے گئے ہیں. بتایا تھا نا آپ کو، ایصال ہدایت کے دو معنی آتے ہیں. ایک ہوتا ہے ایصال المطلوب، کہ کسی کا ہاتھ پکڑ کے اس جگہ تک پہنچا دینا، اور ایک ہوتا ہے اراۃ الطریق، صرف کیا ہوتا ہے، راستہ دکھا دینا. ہم جو اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کیا کہتے ہیں، یا اللہ ہمیں تو راستے سیدھا راستہ تو پتہ ہے، یا اللہ ہمیں اس تک کیا کر دیجیے، پہنچا دیجیے. ٹھیک ہے نا، ہمیں تو پہنچا دیجیے. اچھا جی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، تو پس جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، تو وہ کیا ہوگا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. تو اب دیکھو ذرا، یہ اب آ رہا ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم. سنو ذرا، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ آ رہی ہے بات، کہ اس کی تفسیر یہ آ رہی ہے، اچھا، کہ جن پر آپ نے انعام کیا تھا. تو اب وہ کون ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے، فَأُولَٰئِكَ، تو ایسے لوگ، مَعَ الَّذِينَ انعم اللہ علیہم، کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے. کون کون سے لوگوں کے ساتھ، من النبیین، کن کے ساتھ، یعنی انبیاء، والصدیقین، اور کن کے ساتھ، صدیقین، والشہداء، اور شہداء، والصالحین، اور صالحین کے ساتھ. یعنی ان پہ اللہ نے کیا کیا تھا، مع الذین انعم اللہ علیہم. تو ہم کہتے ہیں انعمت علیہم، یہ اس کی وہ ہے، نبی، صدیق، شہداء، صالحین. تو اے اللہ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھائیے، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر آپ نے انعام کیا تھا، نبی، صدیقین، شہداء اور صالحین. سمجھ آئیے، یہ اس کی تفسیر ہے. کوئی پوچھے کہ انعام کیا کن لوگوں پہ، تو یہ اس میں سے آ گیا. ٹھیک ہے نا. وحسن وحسن اولئک رفیقا، اور اچھا وہ کتنے اچھے ساتھی ہیں، یعنی حسن اولئک رفیقا، تو کتنے اچھے ساتھی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ تو یہ سمجھ رہے، نبی تو آ گیا. صدیق کیا ہوتا ہے بچوں، صدیق سچا جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اولیاء کاملین صدیقین جو ہوتے ہیں نا، یہ کیا ہوتے ہیں، صحابہ کے بعد سب سے اونچے درجے کے جو لوگ ہیں نا، وہ کیا ہوتے ہیں، اولیاء کاملین صدیقین ہوتے ہیں. صحابہ تو ویسے ہی کیا ہیں، وہ تو سارے کے سارے کامل وہ ہیں، سارے کے سارے. ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد جو ہے نا، کون ہوتے ہیں، اولیاء کاملین صدیقین ہوتے ہیں. اور صدیق کیا ہوتا ہے، جس کا ظاہر اور باطن کیا ہو چکا ہوتا ہے، ایک ہو چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. جس کی جلوت اور خلوت کیا ہو چکی ہوتی ہے، بالکل اس کی جلوت اور خلوت میں فرق نہیں ہوتا. یعنی وہ کیا ہوتے ہیں، زبان کے بھی سچے ہیں، اور ان کا ہر ہر فیل کیا ہوتا ہے، یعنی وہ کیا ہوتا ہے، سچا ہو چکا ہوتا ہے. کیا مطلب، دھوکہ بازی نہیں، ریاکاری نہیں، کچھ نہیں. وہ بالکل کیا ہوتے ہیں، آپ کے سامنے بالکل کھلی کتاب کی مانند ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہوتے ہیں، صدیق ہوتے ہیں، صدیق، اولیاء کاملین صدیقین. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے، ہمیں اولیاء کاملین صدیقین میں شمار کرے. ٹھیک ہے نا. اولیاء کاملین صدیقین جو ہوتے ہیں، تو اس میں سے، تو ایسے لوگ جو ہوں گے نا، کس میں سے ہو جائیں گے، جو ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم کیا کریں، آپ ان کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ ہمارا عشر فرمائیے. اور یہ جو ہے نا، اس میں سے بات سمجھ میں آئی ہے. وہ حسن اولئک رفیقا، اور وہ کتنے اچھے ساتھی ہیں. ذالک الفضل من اللہ، یہ کیا ہے، یہ فضیلت اللہ کی طرف سے ملتی ہے. اچھا. وکفا باللہ علیما، اور لوگوں کے حالات سے اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا ہے، کافی ہے. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ جی اس میں سے کیا ہے، سارے کے سارے جتنے بھی. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے اللہ تعالیٰ کو ہر ایک کا معلوم ہے کہ کون کیا ہے. دیکھو ہم اللہ سے نہیں چھپ سکتے بچوں، یہ یاد رکھو. ٹھیک ہے نا. ہم دنیا کو کیا کر سکتے ہیں، ڈرامے بازیاں، دھوکے، سب کچھ کر کے اپنے آپ کو کیا کر سکتے ہیں، بڑا فن خان ظاہر کر سکتے ہیں، سارا کچھ ہو سکتا ہے. لیکن اللہ کے سامنے کیا نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. اللہ کو کہا ہماری ایک، ہمارے دل میں آنے والا ہلکا سا جو خیال بھی ہوتا ہے نا، اللہ کیا کرتے ہیں، اس کو جو خیال آتا ہے 1 سیکنڈ کے لیے اور نکل گیا، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس کو بھی جانتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہر ہر کائنات کے اندر، ہر ہر چیز، ہر ہر جانور، جو بھی مخلوق ہے، اس کے دل میں آنے والا ہلکا سا جو خیال ہے، چونٹی بھی جو ہے نا، ایک جو بالکل چھوٹے سا ذرہ جو ہے نا، جو اتنی چھوٹی چونٹی جو ہے، تو اس کے اندر کے دل میں بھی جو خیال آئے گا، تو اللہ تعالیٰ کے ہیں اس سے بھی واقف ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اللہ سے تو ہم بھاگ نہیں سکتے. جب اللہ سے بھاگ نہیں سکتے تو پھر کیا ضرورت ہے کہ، تو اس کا مطلب ہے جو آدمی لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، وہ بنیادی طور پہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. جو ریاکاری کر رہا ہے، وہ اپنے ساتھ کیا کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، کوئی بھی اس میں سے. اس لیے اپنے ظاہر باطن کو ایسا بناؤ
کہ دیکھو کہ آپ کو کیا نہ ہو کبھی کسی کے سامنے کبھی کوئی شرمندگی نہ ہو، ٹھیک ہے نا، آپ کا ظاہر باطن ایسا بن جائے، یہاں تک کہ آپ کا ہر عمل کیا ہو جائے صرف اللہ کی خاطر ہو جائے، آپ کا بولنا اٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا، یہاں تک کہ بیوی کے پاس جانا، یہ سب کا سب کیا ہو، یہ کیا ہو جائے صرف اللہ کی خاطر ہو جائے۔ ایک ایک لفظ جو اس میں سے، میں آپ کو یہ 10 نیتیں جو ہم کہتے ہیں نا، 10 نیتیں جو اس میں سے، کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کی کیا ہو، آپ کی ایک ایک اس کو نا رگو ریشے کے اندر یہ بات شرائط کر جائے کہ جناب آپ اپنی ذات کے لیے کوئی بھی کام نہ ہو، اپنی ذات کے لیے کوئی ایک کام بھی نہ ہو۔ جیسا ہوتا ہے نا کہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، کہ ایک بات ہوتی ہے کہ ہم اپنی ذات کے لیے کچھ وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو کوئی آپ کا بولنا بھی ہو نا، تو ایک ایک لفظ اس کا ایسا ہو کہ آپ کی اپنی ذات کے لیے نہ ہو کبھی بھی، ٹھیک ہے نا، اور یہ مقام آتا ہے انسان کے اوپر، یہ مقام آتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایسے ایک دم نہیں آتا، لیکن ٹائم لگتا ہے، پھر ایک ٹائم لگتا ہے کہ آپ کو جو ہے نا ایک چیز ہوتی ہے، پہلے انسان کو لگتا ہے کہ یہ بڑا مشکل ایک جگہ ہوتی ہے کہ انسان کیسے اس طرح پہنچے گا کہ چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کسی سے بات کرنا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایک لمحے کے لیے انسان جو ہے بالکل کسی طرف وہ نہ جائے، سمجھائی نا بات کی، تو یہ کیا ہوتی ہے، یہ وقت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے پھر اس میں سے۔ یا ایہا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، خذو حذرکم، ٹھیک ہے نا، خذو حذرکم، اپنے بچاؤ کا سامان ساتھ رکھو، یعنی اپنے جو ہے نا اپنے بچاؤ کا سامان جو ہے تم ساتھ رکھو، فن فرو ثبات او انفروا جميعا، ٹھیک ہے نا، تو یہ کیا ہے، اپنے پھر الگ الگ دستوں کی شکل میں جہاد کے لیے نکلو یا سب اکٹھے ہو کر نکلو، فن فرو صباتن اوین فرو جمیا، کہ جی کہ جی تم نکلو، ٹھیک ہے نا، کہ جی تم دستوں کی شکل میں نکلو گے یا جہاد کے لیے، یا سب لوگ اکٹھے ہو کر نکل جاؤ، یعنی ٹھیک ہے نا، دستوں کی شکل میں نکل رہے ہو تو ٹھیک ہے نا، یا سب لوگ اکٹھے ہو کر فن فرو جمیا، یا اکٹھے ہو کر نکل جاؤ جو ہے اس میں سے، جیسے دستے بن کے نا اس میں سے، ہاں کہ جی جیسے 10 کی ایک جماعت گئی، 10 کی ایک جماعت گئی، 10 کی ایک جیسے مختلف دستے بنا دیے گئے، اور ایک کیا ہوتا ہے کہ اکٹھا ہی 100 بندہ اکٹھا نکل گیا، تو نکلو، اور اس کا مطلب یہ بھی آ گیا کہ اپنے بچاؤ کا سامان بھی کرنا ہے دشمن کے مقابلے کے وقت، یہ نہیں کرنا چلو جی اللہ کیا کرے گا، ہماری حفاظت کرے گا، ہم سو رہے ہیں بیٹھ کے، بس اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا اس لیے ہمیں کیا نہیں کرنا، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں 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 بھائی، تمہارے کام ذمے کیا ہے، تم نے اپنی طرف سے کوشش کرنی ہے، اصل میں تو اللہ ہی تمہیں بچائیں گے، لیکن تم نے کیا کرنا ہے، تم نے اپنی طرف سے پورا سامان رکھنا ہے اس میں سے۔ اب آ گیا وَإِنَّ مِنْكُمْ وَإِنَّ مِنْكُمْ، ٹھیک ہے نا، إِنَّ مِنْكُمْ لَمَل لَيُبَطِّئَنَّ، لَمَل لَيُبَطِّئَنَّ، اصل میں لمن تھا لَيُبَطِّئَنَّ، ٹھیک ہے نا، لَيُبَطِّئَنَّ، ٹھیک ہے نا، تو لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا وَإِنَّ مِنْكُمْ، تو اور یقین تم میں کوئی ایسا بھی ضرور ہوگا، لمن وَإِنَّ مِنْكُمْ لمن لَيُبَطِّئَنَّ، ٹھیک ہے نا، جو کیا ہے سستی دکھائے گا، ٹھیک ہے نا، بتی ان کا مطلب کیا ہوتا ہے، سست ہوتا ہے، اچھا بتی کا مطلب کیا ہوتا ہے، سست، بتی جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو بتی لَيُبَطِّئَنَّ، جو کیا کرے گا، سستی دکھائے گا، یہ انہیں تاکید سکیلہ اور مضارع والا آ گیا، اچھا ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ گیا، تو یہ اس میں سے آ گیا جناب علی، تو اس لیے یہ کہتے ہیں لَيُبَطِّئَنَّ، کہ وہ تم میں سے کیا دکھائے گا، سستی دکھائے گا، فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، ٹھیک ہے نا، تو اب یعنی اس میں سے نکلنے کے سستی دکھائے گا، تو پھر کیا ہوگا، پھر اگر جہاد کرنا تمہیں کوئی مصیبت آ جائے گی، قالا تو کہے گا قد انعم اللہ علیہ اذ لم اکن معہم شہیدا، تو اللہ نے مجھ پر بڑا انعام کیا، میں ان لوگوں کے ساتھ موجود نہیں تھا، یعنی کہ میں کیا تھا اس میں سے، میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا، میرے لیے کیا ہو گیا اس میں سے، وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، ٹھیک ہے نا، اچھا جی، اور اگر تمہیں کیا اللہ کی طرف سے کوئی فضل یعنی فتح مل جائے تمہیں، تو لَيَقُولَنَّ لَيَقُولَنَّ، دیکھو اب آ رہی ہیں نا یہ ساری جو ہم نے پڑھی ہیں، گردانے وغیرہ جو پڑھی تھی میں نے، اس لیے کہا تھا نا یہ گردانے وغیرہ ساری آتی ہیں، پھر لَيَقُولَنَّ، تو ضرور بے ضرور وہ کیا کہے گا، وہ کہے گا، ٹھیک ہے نا، تو لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، ٹھیک ہے نا، گویا تمہارے اس کے درمیان میں کوئی دوستی تو تھی نہیں، یعنی وہ اس طرح، تو یوں کہے گا کہ جی کیا کہے گا
यूं कहेगा क्या, या लैतनी कुन्तु माअहुम फअफूज़ फौज़न अज़ीमा, कि हाय काश, ठीक है ना, काश कि मैं भी इन लोगों के साथ होता तो कुछ मेरे हाथ भी लग जाता, ठीक है ना, काश कि मैं भी इनके साथ होता। अब क्या मतलब ये है कि देखो, दोस्ती का तो यानी जुबानों से क्या करते थे ये लोग, दोस्ती का तो कहते थे हम हमारे दोस्त हैं, लेकिन जंग में शिरकत से क्या थे, इनके जितने भी वो थे, ये मुनाफिकीन वगैरह हो गए, ये सारे लोग जो थे ना, तो मुसलमानों को अगर कोई तकलीफ पहुंचती थी तो कहते थे कि देखे हम बच गए ना, हम इसलिए नहीं गए थे। और जब मुसलमानों को फतह होती थी तो ठीक है ना, तो हसरत क्या करते थे, हाय इनको क्यों मिल गया, हमें क्यों नहीं मिला। तो इसका मतलब है कि वो ऐसी बातें करते हैं जो कि क्या है, तुम्हारे साथ और उनके दरमियान में कोई ऐसे कोई मोहब्बत है ही नहीं है। फल युकातिल फी सबीलिल्लाह, फल युकातिल, लिहाजा अल्लाह के रास्ते में वो लोग क्या करें, चाहिए कि वो क्या करें, अल्लाह के रास्ते में लड़े। फल युकातिल फी सबीलिल्लाह, कौन लड़े, अल्लजीना अल्लजीना यशरून अल हयात दुनिया बिल आखिरा, लिहाजा अल्लाह के वो लोग लड़े जो दुनियावी जिंदगी को आखिरत के बदले बेच दें। वो लोग लड़े कि जो क्या करें, आखिरत को खरीद लिया, दुनिया को बेचने वाले जो हैं, ठीक है ना, दुनिया को बेचने वाले क्या मतलब है, आखिरत को ना बेचो, दुनिया को बेच दो आखिरत के मुकाबले में। तो जो लोग दुनिया की जिंदगी को बेच देते हैं आखिरत के मुकाबले में, उनको चाहिए कि अल्लाह के रास्ते में लड़ें। वमन युकातिल फी सबीलिल्लाह, बस जो कोई किताल करेगा अल्लाह के रास्ते में, फयुक्तल, ठीक है ना, फयुक्तल ये मजूम है, मई मन के जिस उसमें फयुक्तल, कि अगर वो कत्ल कर दिया यानी शहीद कर दिया जाए, औ यगलिब, या वो क्या हो जाए, औ यगलिब, या वो गालिब आ जाए, ठीक है ना। तो फिर कत्ल, या तो कत्ल हो जाओगे या तुम गालिब आ जाओगे। फसौफा फसौफा नुती है अजरन अजीमा, तो फिर हम इनको जबरदस्त अनकरीब इनको जबरदस्त सवाब अता करेंगे। फसौफा नुती है, आता या आता यूती से, आता यूती से नोती, ठीक है ना, आता यूती ईता अन, तो नुती है अजरन अजीमा। वमा लकुम, और तुम्हें क्या हो गया, ला ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह, कि तुम है मुसलमानों, तुम्हारे पास क्या जवाज है इस चीज का कि तुम अल्लाह के रास्ते में जिहाद नहीं करते हो। ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह वल मुस्तज़अफ़ीना मिनर रिजाल वन निसाई वल विल्दान अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़रया, ठीक है ना। तो अब और उन क्या होते हैं कि जनाब, जो वल मुस्तज़फ़ीना, मुस्तज़फ़ का मतलब क्या आ गया, कमजोर बेबस लोग जो होते हैं, वल मुस्तज़फ़ीना मिनर रिजाल, मर्दों में से और औरतों में से, वल विल्दान, और बच्चों में से, ठीक है ना, कि जो इसमें से अल्लज़ीना यानी जो है ना, ला युक़ातिलूना फी सबीलिल्लाह वल मुस्तज़फ़ीना मिनल रिजाल वन निसा वल विल्दान, यानी तुम क्या नहीं करते हो, तुम अल्लाह के रास्ते में और उन अच्छा तुम्हारे पास क्या जवाज है कि अल्लाह के रास्ते में उन बेबस मर्दों, औरतों और बच्चों की खातिर नहीं लड़ते हो, ठीक है ना, जो ये दुआ कर रहे हैं, क्या यकूलूना, वो कहते हैं, और रब्बना, ए हमारे रब, अखरिजना, कि हमें निकाल दीजिए, मिन मिन हाजिल करियत ज़ालिम अहलुहा, कि जनाब हमें इस बस्ती से निकाल दीजिए जिसके बाशिंदे क्या कर रहे हैं, हमारे ऊपर जुल्म तोड़ रहे हैं। देखो हमने ये पढ़ा था, याद है कि सिफत की दो किस्में होती हैं, एक होती है सिफत बिहाली ही, और एक होती है सिफत बिहाल मुतअल्लिकी ही, याद है ना, पढ़ा था ना। सिफत बिहाली की जो मौसूफ की क्या करती है, हालत को बयान करता है, और सिफत बिहाल मुतअल्लिकी क्या करता है, जो मौसूफ के मुतालिक की सिफत बयान करता है। जा अनी जईदुनिल आलिम, मेरे पास आया जैद, ठीक है ना, कि जो के आलिम है, अल आलिम, जा अनी जईदुनिल आलिम, ठीक है ना। और एक है जा अनी, अच्छा जी, और फिर कहते हो जईदुन, या जानी रजुल आलिमुन अबूहु, कि उसका बाप क्या है, उसका बाप क्या है, आलिम है, आलिमुन अबू हो। तो ये अब ये आलिम होना ये उस रजुल की सिफत नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये इसमें से आएगा, ठीक है ना। और ये देखो, तो बस्ती बस्ती जालिम नहीं होती, उसके अहल क्या होते हैं, जालिम होते हैं। देखो मिन हाजिहिल करियती ज़ालिमी अहलुहा, कि जालिम कौन है, उस बस्ती वाले जालिम है, बस्ती जालिम नहीं होती है, बस्ती वाले जालिम हुआ करते हैं। तो वो कहते हैं, दुआ करते हैं कि "ए अल्लाह हमें निकाल दीजिए इस बस्ती से कि जिसके अहल जो हैं वो क्या है, जालिम है, वजाल लना मिन लदुनका वलिय्या", और जो इसमें से, और हमारे लिए अपने तरफ से कोई हामी पैदा कर दीजिए, वलीयन, कि आप हमारे लिए क्या कर दीजिए, कोई वली पैदा, वजाल लना मिन लदुनका नसीरा, और हम हमारे लिए अपनी तरफ से कोई मददगार खड़ा कर दीजिए। तो तुम लोगों को क्या हो गया, तुम लोग इनकी मदद के लिए जाते ही नहीं हो, जिहाद नहीं करते हो, किताल नहीं करते हो अल्लाह के रास्ते में,
اور وہ بیچارے جو کمزور ہیں وہ دعائیں کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ان کے ظلم سے اور اس بستی سے ہمیں نجات عطا کیجیے. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں، یعنی شیطان. اور اس میں سے نا طاغوت سے مراد کیا کہ ہر فسادی شیطان جو ہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا. جو کہتے ہیں فقاتلو اولیاء، اچھا تو کہتے ہیں کہ جی فی سبیل اللہ تو کہتے ہیں فقاتلو، تو تم لوگ قتال کرو اولیاء شیطان، کہ شیطان کے دوستوں کے ساتھ، یعنی تم ان سے لڑو. ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ یاد رکھو کہ شیطان کی چالیں کیا ہیں، در حقیقت بڑی کمزور ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے، اس کی چالیں جو ہیں تمہارے لیے کیا ہوں گی اس میں سے، تو تم لوگ جو ہے یہ اس میں سے. تو یہ مطلقاً ایک وہ کہا جا رہا ہے کہ جناب تم جو ہے نا اس میں سے جہاں پہ بھی کوئی کمزوری ہو، کسی جگہ کے اوپر بھی لوگ کمزور ہوں، تو پھر وہاں پہ جا کے کیا کرنے کے لیے، تو باقی مسلمانوں کے ذمے ہوتا ہے کہ وہ جا کے کیا کریں گے، جہاد کریں گے. اسی لیے کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی جگہ کے اوپر مسلمانوں پہ حملہ ہو جائے، تو اس کے آس پاس والے جو ممالک، اسلامی ممالک ہوتے ہیں، ان کے اوپر جہاد فرض ہو جاتا ہے. ان کے اوپر جہاد فرض عین ہوتا ہے، جو مملکت کے اوپر، ٹھیک ہے نا، جو مملکت، اسلامی مملکت جو ہوتی ہے اس کے اوپر، عوام کے اوپر تو نہیں اس کو کہا جائے گا، مملکت کے اوپر. جیسے امریکہ نے جب افغانستان پہ حملہ کیا تھا تو پاکستانی حکومت کے ذمے کیا تھا، جہاد فرض تھا. پاکستانی حکومت کے اوپر جو تھا وہ جہاد فرض تھا کہ وہ کیا کریں کہ ان کی مدد کریں. اور پاکستانی جو لوگ تھے مسلمان اس میں سے تھے، ان کے اوپر فرض کفایہ کا درجہ تھا، عوام کے اوپر جو ہے. ہاں اگر حکومت اعلان کر دے تو پھر کیا ہو جاتا ہے، پھر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے کہ جی اگر حکومت نے اعلان کر دیا کہ جناب اب نکلو گے سارے کے سارے، تو پھر کیا ہوگا، پھر کسی سے اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ جناب کہ جی عورت بھی نکل سکتی ہے، اپنے خامن سے، اپنے باپ سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. جتنی اس کی ضرورت ہوگی کس جگہ کے اوپر، اگر ضرورت ہے عورتوں کی بھی تو وہ بھی نکلے گی پھر جب جہاد فرض عین ہو جاتا ہے تو. لیکن عوام کے اوپر جب آ جائے تو الم تری الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. الم ترا، لم ترا اصل میں یہی تھا کہ ترا تھا یا جو حذف لام ہوا یہاں پہ لم ترا. کیا الم ترا الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، تو کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے مکی زندگی میں یہ کہا جاتا تھا کہ اپنے ہاتھ کو روک لو، کفو ایدیکم، ٹھیک ہے نا، اپنے ہاتھ کو روک رکھو. واقیم الصلاح، اور تم کیا کرو، نماز قائم کیے جاؤ اور زکوٰۃ دو. فلما کتب علیہم القتال، اچھا اور پھر جب ان پر جنگ فرض کی گئی، اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیت اللہ او اشد خشیتا، ٹھیک ہے نا، کخشیت اللہ او اشد خشیتا. پھر جب ان کے اوپر کیا کیا گیا، جنگ فرض کی گئی، تو ان میں سے ایک جماعت، ٹھیک ہے نا، تو ایسے دشمنوں سے، یعنی دشمنوں سے ایسے ڈرنے لگے جیسے کہ اللہ سے ڈرا جاتا ہے یا اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگے کہ جہاد کے ایسے وہ لگے. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، تو کہنے لگے اے پروردگار آپ نے ہم پر جنگ کیوں فرض کر دی، لولا اخرتنا الى اجل قریب، کہ تھوڑی مدت تک ہمیں مہلت کیوں نہ دی. کل، تو آپ کہہ دیجئے متاع الدنیا قلیل، دنیا کی تو کیا ہے، دنیا کا ساز و سامان، دنیا کا فائدہ تو تھوڑا سا ہے. والآخرۃ خیر، اور آخرت کیا ہے، بہتر ہے. کس کے لیے، لمن اتقا، لمن اتقا، تو کس کے لیے، اس کے لیے جو تقوی اختیار کرنے والا ہے اس کے لیے. ولا تظلمون فتیلا، اور تمہارے پر ایک دھاگے یعنی تاکے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. فتیل جو ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ اسی کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو جب مسلمان جب تھے نا مکہ میں تھے تو کر رہے تھے اس وقت، تو بہت سے حضرات یہ کیا کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، تو یہ کہتا کہ ان کافروں سے انتقام لینے کے لیے ہم جنگ کریں. مسلمانوں کے اندر تھا، ٹھیک ہے نا، تو جہاد کو حکم نہیں آیا تھا، ٹھیک ہے نا. تو لیکن جب کیا ہوا تو اس وقت، ٹھیک ہے، تمنا کیا کرتے تھے کہ ابھی، تو کہا جاتا نہیں ابھی ہاتھ روک لو. مکہ میں ظاہری بات ہے جہاد کو نہیں کیا، وہ فرض نہیں کیا گیا تھا، روکا گیا تھا کہ جہاد نہیں کرنا، صبر کرنے کا حکم تھا، نماز پڑھو زکوٰۃ دو، یہ کرتے رہو. پھر جب مدینہ منورہ آئے، جہاد فرض ہو گیا، تو ان کی تمنا پوری ہو گئی، تو ان کو خوش ہونا چاہیے تھا. لیکن بعض حضرات کے دل میں نا خیال آیا کہ جناب یہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے اتنا صبر کیا ہے
ٹھیک ہے نا اتنی. تو اب آرام سے ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر کچھ دل میں خواہش پیدا ہوئی. اچھا اور یہ کیا ہوتی ہے؟ غیر اختیاری بھی ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے نا یہ غیر اختیاری ہوتی ہے یہ یاد رکھو. جیسے ہم کہتے ہیں نا اوہ آج تو واقعی آج جو ہے نا ذرا نماز کے کہتے ہیں یار گرم پانی ہوتا ہے ذرا اس سے وضو کرتے. یہ جو ہے تو یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ غیر اختیاری انسان کے دل میں جو ہے نا انسان کی بشریت کا تقاضا ہوتا ہے بعض دفعہ. لازمی نہیں ہے کہ آپ اعتراض نہیں کر رہے ہوتے. وہ اعتراض نہیں کر رہے لیکن صحابہ کا معاملہ کچھ اور تھا. اللہ نے کہا ہے تم لوگ جو ہے نا ہاں تم لوگ ایسے. تو جتنا اللہ کا مقرب ہوتا ہے اس کی کیا ہوتی ہے پھر اس کو ڈانٹ بھی آیا کرتی ہے مقرب آدمی کے اوپر جو ہے. تو ان کی خواہش یہ تھی کہ جہاد اگر کیا ہوتا تھوڑا سا اور مؤخر ہو جاتا تاکہ آرام کے ساتھ زندگی جو ہے نا یہ گزر جاتی ہے اس میں سے تھوڑی سی اور بھی. تو اللہ کی طرف سے آ گیا کہ ادھر تو تم یہ کہتے تھے اب تم ادھر آ کے جو ہے یہ مسلمانوں ہی کو کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے تو اس لیے جو ہے نا ٹھیک ہے نا تو اس لیے جو ہوتے ہیں جو جتنا قریبی ہوتا ہے اللہ کے جتنا برگزیدہ ہوتا ہے اس کے اوپر کیا ہوتی ہے پھر ڈانٹ بھی اتنی آتی ہے. چلو جی پھر بس آج اتنا ہی.